الحمدللہ ان شکرتم لازیدنکم الحمدللہ علی کل حال. جی اچھا اللہ یاری صاحب اور بلوچ صاحب سے میری ابھی فون پہ بات ہو رہی تھی، تو بلوچ صاحب کا کہنا ہے کہ ہماری لاسٹ ٹائم بھی شرائط ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی، وہ ہم ایک ہی چیز پہ پھنس گئے کہ علماء کی وراثت نہیں ہوتی اسی سے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ڈیبیٹ کریں تو ان اے براڈر پرسپیکٹو کریں کہ باغ فدق کے اوپر جو ہے اس پورے مقدمے پہ کریں، ایک آیت کو نہیں پورے مقدمے پہ ڈیبیٹ کی جائے. تو یہ مدعی آپ بلوچ صاحب آپ مدعی بننا چاہتے ہیں یا مدعی میں ہوں؟ نہیں مدعی تو آپ ہی ہیں نا، مدعی تو آپ ہیں. چلیں جی مدعی میں ہوں، ٹھیک ہے صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے، مدعی بالکل آپ ٹھیک ہے ہے. نا، دعوے آپ کرتے ہیں نا، غاصبین آپ کہتے ہیں، شیخین کو کفر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، جب میں مدعی ہوں تو میں وہ دلیل دینا میرا کام ہے، میں تو فوکس کروں گا اسی روایت پہ، ٹھیک ہے نا، میں تو اسی حدیث پہ فوکس کروں گا. اچھا نہیں یہ ایسے میرا نہیں، کام ہے میری نا، بات سنیں. آپ ادھر ادھر میں نہیں جانے دوں گا آپ کو. کیا اور کیا یاری صاحب تو کیا یہ بات نہ کیا کر کے ادھر ادھر تجھے جانے نہیں دوں گا. میں آیا ہی تیرے لیے اسے سامنے ہوں، اگر مجھے پاور نہ ہوتی میں تیرے سامنے آتا ہی نہ. ہاں چلیں نہیں ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اچھا وہ آپ کے فرقے کا لڑکا ہے، وہ اس کا نام ہے عبد الطیف صفدر، وہ آپ ہی گروپ کا ہے وہ دوسرے گروپ کا ہے؟ میں کہا دیوبندی گروپ کا ہوگا. وہ آپ کا نہیں ہے، وہ 1-2 مہینے سے بھاگا ہوا ہے، مفرور ہے یہاں سے. کیوں؟ اس کو بلانا ہے نا ہم نے، اگر آپ کے گروپ کا ہے تو آپ کے ذریعے ہم پیغام ان کو پہنچا دیتے کہ بھائی پکڑ کے لے کے. اچھا یاری صاحب وہ عبد الطیف صفدر صاحب اپنے پیج یوٹیوب پیج پہ وہ دعوے کرتے ہیں بھاگا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ یاری صاحب کو شکست وہ برسیدہ کر کے تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں. پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ طے ہوا ہے کہ مناظرہ کرنا ہے، مناظرے میں وہ نہیں آئے نا اگلے ہفتے، ہم منتظر ہیں ابھی 2 مہینے سے ان کے. وہ دعوے تو وہ کریں گے نا دعوے کے سامنے. میرا گروپ تو ہے قبلہ جلالی صاحب والا، میرا گروپ ہے قبلہ مفتی حنیف قریشی صاحب والا، اور آپ شکر کریں کہ حنیف قریشی صاحب ابھی آ نہیں رہے، پتہ نہیں انہیں کیا معاملہ ہے. ہم تو منتظر ہیں ان کے، وہ تشریف لائے نا. یقین جانے وہ اگر میرا کلپ سن رہے نا، کاش وہ تیرے سامنے بیٹھ جائے نا تو وجہ ساری زندگی یاری ویسے بھی مناظرہ کرنا چھوڑ دے. اگر اتنا ہی اطمینان ہے ان کو اپنے علم پر اور اپنے دلائل پر تو نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم پہ وہ تو رحم نہیں کرتا نا، ہم پہ تو ان کا کوئی رحم نہیں ہے کہ اللہ یاری شرمندہ ہو جائے گا. اس پہ تو یہ تو وجہ نہیں ہو سکتی نا، وجہ تو صرف یہی ہو سکتی ہے کہ وہ خود اپنے شرمندہ ہونے سے ہاں ان کو ڈر ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں شرمندہ نہیں ہوتا. آپ کے چینل کی جو چلاکی ہے نا بھائی، آپ کے جلالی صاحب اگر اتنا ہی ماہر ہے تو کیوں نہیں آتے آگے؟ آپ کے چینل کی جو چلاکی ہے نا وہ میں نے دیکھ لی ہیں. آپ سے بات کریں اور اگلے دن جناب کام شروع ہو جاتا ہے. مولوی صاحب آپ کے چینل پہ، ہم جلالی صاحب کے چینل پہ آتے ہیں. جلالی کو آپ تیار کریں، ہم ان کے چینل پہ آ جاتے ہیں. جلالی صاحب کو ہم تیار کر لیں مناظرے کہ ہم ان کے چینل پہ آ جاتے ہیں، پھر کیا بہانہ کریں گے بھائی؟ اور جب مفتی قریشی صاحب حنیف قریشی کو آپ تیار کریں، ہم ان کے چینل پہ آ جاتے ہیں، جو ان کا پسندیدہ چینل ہے ادھر ہی آئیں گے. اللہ کرے مفتی صاحب تیار ہو جائیں. یاری صاحب تیرا چینل ہمیشہ کے لیے تیرے کارنامے بند، وہ آپ جیسوں کو آگے کرتے ہیں بند، کیونکہ اگر شرمندہ بھی ہو جائے نا کسی کو شکست ہو تو آپ جیسوں کو ہو جائے اور وہ خود بچ جائیں گے اس سے. جلالی اور قریشی کی چالاکی ہے، ہمیں شکست ہو جائے. بڑی بات ہمیں نہیں دے سکتے شکست، خاتموں کو شکست نہیں دے سکتے. قریشی صاحب تو 10,000 مرتبہ میں نے آپ سے بہتروں کو شکست دیا. عابد بلوچ کیا چیز نہیں، وہ سن اللہ یاری وہ آپ کا شوق ہے، وہ آپ پورا کرتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں. اچھا بلوچ صاحب، دنیا گواہ ہے کہ کس نے کس کو شکست دی ہے. دنیا گواہ ہے، اللہ رسول بھی گواہ ہے انشاءاللہ. ہاں بالکل بالکل. آپ تو شرائط طے کریں نا ہمارے ساتھ، شرائط طے کریں نا جی. شرائط آپ بتائیں بھائی، آپ کی شرائط کیا ہے؟ ہماری شرائط ہے وہ مناظرہ جو ہے نا وہ آپ کو معلوم ہے وہ جز پہ نہیں ہوتا، وہ کل پہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں صرف ایک روایت پہ مناظرہ کرے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ پہلے یہ بھائی میں مدعی میں ہوں، میری مرضی کہ میں کون سی دلیل لاؤں، کس جہت سے لاؤں، کہاں سے آغاز کروں. ٹھیک ہے نا، یہ میں مدعی میں ہوں، ادعا کو ثابت کرنا میرا کام ہے. آپ اوپر سے شروع ہو جائیں نیچے سے. یہ اصل میں یہ جو ہماری ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، یہ مناظرہ نہیں ہوتا. آپ کو فلاں کو لے آؤ، فلاں آپ مناظرہ کرنا، یا ہمیں ادھر بلا لیں یا آپ ادھر آ جائیں، ہم ساری ذمہ داری لیں گے، یا ہماری آپ ادھر لینا ذمہ داری لیں گے. کیا آپ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو بھی بلایا تھا نا، وہ بھی ذمہ داری لی تھی. مسلم ابن عقیل کو بھی، ہاں اس کو بھی آپ لوگوں نے امان دیا تھا. اچھا ہاں تو امام نکلا تھا نا، تیری طرح اندر تو نہیں نہ بڑا ہوا. امام نکلا آپ لوگوں نے
آپ ذمہ داری لیں گے بھائی، تو آپ اپنی ذمہ داری نہیں لے سکتے. امام حسین نے اپنا سر قربان کر کے بتایا تھا جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح. نام تو حسینیت کا لیتا ہے اور پھر کہتا ہے حسین بھی نکلے تھے تو نکلو نا. پھر کوئی لڑائی خلافت تو میں نے پاکستان میں بنانا نہیں ہے کہ مجھے ڈرانا ضروری ہے. گفتگو تو ہو رہی ہے آپ سے، گفتگو تو ہو رہی ہے بہترین آسان طریقے سے، ٹھیک ہے نا بھائی. کشتی لڑنا ہے، کبڈی کھیلنی ہے. کوئی کبڈی کا ٹیم ہے آپ کا؟ میرا تو نہیں ہے. ہماری تو کبڈی چلی ہوئی نا ادھر پاکستان میں. کبڈی اگر کبڈی کھیلنی ہے تو لازمی بات ہے پھر آنا پڑے گا، لیکن وہ کبڈی ہم کھیلتے نہیں ہیں. علمی بات ہے تو یہاں پہ ہو رہی ہے. ہم علمی کر رہے ہیں، ہم کون آپ کو بندوق مار رہے ہیں. اچھا بلوچ صاحب آپ یہ بتائیں کہ کہاں سے آپ چاہتے ہیں شروعات ہو اس مقدمے کی؟ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مناظرے کا ہمارے ساتھ ٹائم طے کرے، شرائط طے کرے. باغ فتح کی بات کرتے ہیں نا، اس میں کون سی بات ہے؟ روزانہ یہ بھی کرتا ہے فلاں سے کرو فلاں سے کرو. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں، مطلب اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مدعی ہیں انہوں نے دلیل پیش کرنی ہے تو وہ تو کہیں سے بھی شروع کریں، اگر نہیں تو پھر آپ بتا دینا کہ کہاں سے اس دعوے کو شروع کیا جائے. جی اس دعوے کو یہ شروع کیا جائے کہ پہلے بھائی ہمارے ساتھ شرائط تو طے کرے نا یہ پہلے. ہاں اپنے شرائط بتائیں نا شیخ صاحب، آپ اپنے شرائط بتائیں. جی شرائط آپ کے کیا؟ جی ہماری شرائط یہ ہے کہ باغ فتح پہ آپ صحیح سند کے ساتھ روایات پیش کریں گے، ٹھیک ہے. اس میں ضعیف مجہول متروک روایات پیش کرنے کی صورت میں آپ کی شکست ہوگی. ٹھیک ہے، ہم ہمیشہ صحیح پیش کرتے ہیں، ہم ضعیف وغیرہ پیش نہیں کریں گے. اگر دیکھیں وہ، لیکن وہ ضعیف کی تعریف کیا ہوتی ہے نا، وہ الگ بات ہے. ضعیف کون سی ہوتی ہے یہ تو سب تو صحیح حدیث کون سی، ضعیف کون سی، یہ تو اجتہادی بات ہے نا. ایک حدیث ہوتی ہے، ایک شخص کہہ سکتا ہے یہ ضعیف ہے، دوسرے عالم کے محقق کے نظر وہ صحیح ہو سکتا ہے. تو یہ تو اجتہادی بات ہے. لیکن ہم جو بھی دلیل لائیں گے ہم وہ حجت لے کے آئیں گے آپ کے لیے. حجت یہ ہوتا ہے کہ وہ یقین لانے والی چیز ہو، جو اگر حدیث ہے یا قرآن ہے یا عقلی دلیل ہے، ہم ایسی بات لائیں گے جس کی حجیت تمام ہو اور کامل ہو. ضعیف باتیں ہم نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا بھائی. ہاں وہی تو ہم بات کر رہے ہیں نا آپ سے. اب اس میں ضعیف مجہول متروک اور آپ خود بھی اسی بات کے متعہد ہیں. آپ خود بھی اسی بات کا التزام لیں گے کہ بھائی آپ بھی ہمارے خلاف جو دلائل لائیں گے وہ سب کے سب ہمارے نزدیک حجت ہونی چاہیے. اپنی کتابوں سے آپ دلیل نہیں لا سکتے، شیعہ کتاب سے علماء کے اقوال نہیں لا سکتے. شیعہ کتاب سے آپ صرف اور صرف یا تو قرآن کی آیت لے کے آئیں یا صحیح احادیث لے کے آئیں. آپ یہ دلیل، یہ شرط جو ہے آپ پہ بھی لاگو ہوگی. صحیح ہے. اچھا آپ کے یہاں کون سی حدیث؟ قرآن تو چلو ہے، حدیث شریف کون سی ہوگی آپ کے یہاں صحیح؟ تو اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیعوں کے کون سی حدیث صحیح ہے تو ادھر مناظرے کے لیے کیوں آئے آپ؟ تو کیوں بلایا آپ نے؟ اچھا اب آپ تو خود نہیں آئے، تیاری کی ہے 2-3 مہینے سے، اس نے میٹنگ رکھی علماء کے ساتھ، جلالی فلانی کے ساتھ، ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ شیعوں کے ہاں کون سی حدیث صحیح ہوتی ہے. ہاں جی آپ بتائیں نا، ہم تو کہتے ہیں ہمارے یہاں سیاست ہے، آپ بتا دیں اس میں بتانے کی کون سی بات ہے. آپ کے ہاں سیاست سب صحیح تو نہیں ہوتا ہے. نہیں سب تو صحیح نہیں ہوتا. ہمارے یہاں حدیث کی کتابیں بہت ساری ہیں. وہ آپ نام چاہتے ہیں حدیث کی کتابیں، میں نام بتا دیتا ہوں بھائی. نام یہ ہیں حدیث کی کتابوں کے نام بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو حدیث کی کتابوں کے نام بتائیں بھائی. اس میں آ جاتا ہے بھائی کہ الکافی، الفقی، تہذیب، استبصار، وسائل الشیعہ، مستدرک الوسائل، بحار الانوار، احتجاج، احکام النساء، اختصاص، کتاب الارشاد، کتاب الارادہ، ارشاد القلوب، اعلام الدین، اعلام الورا، انشاءاللہ اسی سے الافصاح، تمام کتابوں سے اللہ کا بلا کر بشارت المصطفیٰ، بصائر الدرجات، المحاسن. کتنی کتابیں بہت ساری ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. انہوں نے یاد کر لیا، انہوں نے کیا کہ وہ انہی ساری کتابوں سے نہیں. تو پھر یاد رکھیں بھائی، فارسی کتابوں سے دلیل نہیں لے سکتے بھائی، اردو کتاب سے دلیل نہیں لے سکتے. وہ آپ کی نہیں، ہماری کوئی کتاب اردو نہیں ہے، اردو فارسی ہماری کوئی کتاب نہیں. ہمارے سب مصادر عربی میں ہیں. عربی میں کیوں مصادر ہے؟ آپ کی بہت ساری کتب ہیں فارسی کے اندر اور اردو کے اندر بھی ہیں. وہ مصادر نہیں ہے، وہ تراجم ہے. وہ شیعہ کی آپ کتاب نہیں مانتے؟ اگر کوئی دیکھیں حدیث کو ہم حجت مانتے، حدیث کے ترجمے کو ہم اس سے اختلاف کر سکتے ہیں بھائی. کسی نے اگر اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، کسی مولوی نے غلط ترجمہ کیا ہے تو وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. جو ہمارے نزدیک حجت ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نص الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا. جو نص عربی زبان میں، کسی کا ترجمہ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، ہم اس کو دلیل کے طور پر قبول نہیں کریں گے. عابد صاحب ابھی سے پریشان ہے بھائی.
ابھی سے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار، یہ نہ کہا کرو نا، یہ نہ کہا کرو، ہم پریشان ہوتے تو میں نے کہا تیرے سامنے کیوں آتے؟ پہلے شروع والا جو رونق آپ کی شروع میں چہرے میں تھی وہ چلی گئی، اب ختم ہے، دلہ پتہ ہی نہیں کہ کیا حدیث صحیح حدیث کیا ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے جی، ہمیں بڑا پتا ہے، او بھائی بڑا پتا ہے، اس لیے آپ سے ذرا سننا چاہتے تھے نا، پھر بعد میں کہنا اصول کافی ہماری کتاب نہیں ہے، احتجاج تبصری ہماری کتاب، ہماری کتاب نہیں ہے، پھر آپ مکر بھی تو جاتے ہیں۔ لوج بھائی یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے نا عربک عبارت پڑھ کے نا آپ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، اصول کافی کا آپ کو جس سے بھی مل جائے، بعد میں اس کی سند کو ہم دیکھ لیں گے، لیکن عربک پڑھنا لازمی ہے۔ اچھا عربی پڑھ سکتے ہیں نا قبلہ صاحب، شیخ صاحب، عربی پڑھنے میں تو مشکل تو نہیں ہے جی، پڑھ لیں گے الحمدللہ، کیوں نہیں پڑھیں گے عربی جناب؟ چلے جی، پنجابی تو پڑھ لیتے ہیں، اردو بھی پڑھ لیتے ہیں، روزنامہ جنگ، نوائے وقت وغیرہ، عربی پڑھنا ہے، ہاں ساری، ہاں عربی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ آپ کے قاری صاحب ادھر آتے ہیں نا، وہ ادھر ہمارے ذاکر بھی ادھر آتے ہیں، کہتے ہیں عربی پڑھو، پھر وہ نہیں پڑھتے، کہتے ہیں پڑھو، بہانے کرتے، پڑھو کتاب سامنے کیوں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں تم پڑھو، ادھر دسیوں آپ مولوی ادھر آئے۔ ذاکر بھائی کا ذکر کیا، اسے ہر شو میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یار عربی پڑھ کے دکھاؤ، وہ تو اتنے فیمس ہو گئے ہیں آپ کے اس جملے کے بعد، ہر شو میں ان سے کہتے ہیں عربی پڑھ کے دکھاؤ، حالانکہ وہ اچھی پڑھتے ہیں عربی۔ وہ آپ کو لگتا ہے اچھی پڑھتا ہے نا، آپ کو واقفیت نہیں ہے، اسی لیے آپ سمجھتے ہیں۔ یہ بات مناسب ہے آپ کی، میری واقفیت نہیں ہے عربی سے اتنی اچھی۔ بلوچ بھائی اچھا، آپ اپنا کوئی اس معاملے میں دعویٰ رکھنا چاہیں گے کہ آپ کا اصلی دعویٰ کیا ہے فدق کے حوالے سے؟ ہمارا اصلی دعویٰ